حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے برگزیدہ انبیاء بھیجے تاکہ انسانوں کو راہ حق دکھائیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے نہ صرف نبوت بلکہ ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، حکمت، عقل، انصاف اور ایک ایسی سلطنت بخشی جس پر انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب تابع تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن اللہ کی معرفت اور عبادت میں گزرا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَوَرِثَ سُلَیمانُ دَاوُودَ، یعنی سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ یہ وراثت صرف مال و دولت نہیں بلکہ نبوت، علم اور حکمت کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ نے زبور عطا کی اور خوبصورت آواز دی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ وہ عظیم بادشاہت ملی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن اور اللہ کی عطا کردہ نعمت۔ بچپن ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام میں خاص حکمت اور ذہانت ظاہر ہونے لگی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک کھیت کو کچھ بکریاں چر گئیں۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بکریاں کچھ دن کھیت والے کے پاس رہیں تاکہ وہ ان کا دودھ اور اون استعمال کرے، اور کھیت بکریوں کے مالک کے پاس رہے تاکہ وہ اسے درست کر لے۔ جب کھیت پھر ویسا ہو جائے تو دونوں اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ یہ فیصلہ اتنا عدل پر مبنی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بچپن سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی حکمت عطا فرمائی تھی۔ بادشاہت اور معجزات۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت اور ایک عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ ان کی حکومت کی خصوصیات یہ تھیں: جنات پر حکومت، وہ جنات کو حکم دیتے تو وہ اطاعت کرتے۔ ہواؤں پر حکومت، ایک دن کی مسافت کی ہوا کو وہ حکم دیتے تو فوجیں لے کر ایک دن میں مہینوں کا سفر طے کر لیتے۔ پرندوں کی زبان سمجھنا، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ وسیع فوج، ان کے لشکر میں انسان، جن، پرندے اور جانور سب شامل تھے۔ چیونٹی کا واقعہ۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ نعمت عطا کی کہ وہ چھوٹی مخلوق کی زبان کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ موجود نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور خبر دی کہ وہ ایک قوم کے پاس گیا ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ وہاں ایک عظیم ملکہ ہے
جس کا نام بلقیس ہے اور اس کے پاس بڑا تخت ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بلقیس کو بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے سامنے فرما برداری کے ساتھ آ جاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ جب بلقیس نے خط پڑھا تو دربار والوں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ پہلے سلیمان کو تحفے بھیجے جائیں، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے، اگر تم نہیں آؤ گے تو میں لشکر لے کر آؤں گا۔ آخر کار بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کا تخت بلوانا چاہا۔ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعی تخت فوراً آ گیا۔ جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران رہ گئی اور کہا، یہ تو میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک محل میں بلایا جس کی فرش شیشے کی طرح صاف اور چمکدار تھا۔ بلقیس نے اسے پانی سمجھ کر اپنا پاؤں اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر بلقیس بولی، میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے رب پر جو اللہ ہے، سب جہانوں کا رب ہے۔ جنات سے کام لینا اور بیت المقدس کی تعمیر۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات سے پر اختیار دیا تھا۔ وہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے۔ جنات ان کے لیے بڑے محلات، مجسمے، تالاب اور دیگیں بناتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، وہ جو چاہیں بناتے تھے، محلات، مجسمے، بڑے بڑے حوض اور دیگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر بھی انہی سے کروائی، جو آج بھی اللہ کے گھر کے طور پر معروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وفات آیا تو وہ بیت المقدس کے اندر کھڑے تھے۔ ہاتھ میں عصا تھا اور جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ کھڑے ہی رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان پر نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک ایک دیمک نے ان کے عصا کو نہیں کھا لیا اور وہ گر نہ گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ گر گئے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے تو ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل بادشاہت اور طاقت اللہ کی عطا ہے۔ دنیا کی سلطنت بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ عقل، حکمت اور عدل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غرور اور کفر کا انجام بربادی ہے، جیسا کہ بلقیس نے ایمان لا کر نجات پائی۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عاجز اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔